سورۃ الملک کی آیت نمبر 3۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ سورۃ الملک مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں میں زیادہ تر اللہ رب العالمین نے 4 موضوعات کو بیان فرمایا ہے۔ 4 قسم کے مضامین مکی سورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی قدرت کی نشانیاں اور دلائل۔ نمبر 2 جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت۔ نمبر 3 قرآن کریم کی حقانیت، اور چوتھا مضمون آخرت کے متعلق، مرنے کے بعد کی زندگی، حشر و نشر، حساب کتاب۔ اللہ رب العالمین کی توحید یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور جڑ اور انسان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ اللہ کو ایک نہیں مانتا تو باقی اس کے ساری چیزیں جو ہے وہ فضول اور بیکار ہیں۔ توحید کی توحید جو ہے یہ ایک اساس اور بنیادی چیز ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق ہمیں مضبوطی بھی پیدا کرنی چاہیے کہ الحمدللہ ہم توحید والے ہیں، اللہ ہمیں اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی صفات میں جو صفت آتی ہے وہ اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی باقی صفات ساری کی ساری وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس صفت پہ ساری دنیا کے تمام مذاہب متفق ہے کہ اللہ ہے۔ دوسری صفت وہ ہے اللہ خالق ہے۔ اس کے متعلق بھی دنیا کے اکثر مذاہب وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی جگہ پہ یہ بات ذکر کی کہ کافروں سے بھی جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا، تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ بنانے والا اللہ ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے۔ ہر مشرک، ہر موحد، ہر مسلمان، حتیٰ کہ ہر ہندو، سکھ، مجوسی کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ عیسائی، یہودی، مسلمان یہ تو آسمانی مذہب ہیں، جو غیر آسمانی مذہب ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ رب العالمین۔
چند ایک دہریوں کے علاوہ جو کمیونسٹ ہے، منکر خدا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ سارا جہان خود ہی بنا ہے، کوئی بنانے والا نہیں، یہ چند لوگ ہیں، ان کے سوا باقی ساری انسانیت متفق ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ آگے مسلمان کا عقیدہ ہے کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو آسمان و زمین کا نظام چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ یہاں آگے مشرک جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ایک اللہ ساری کائنات کا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ پھر مدبر مانتا ہے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہاں میرے دوستو توحید کام آتی ہے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی صفت ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ جب مسلمان توحید والا یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ، تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ اور مشرک کہتا ہے کہ جی نظام چلانے والے اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے جیسے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، چھوٹوں کو بھی راضی کرنا ضروری ہے، وہ پھر شرک کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ اپنا یہ عقیدہ ذہن بنائیں کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، نظام چلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین۔ چنانچہ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی صفت تخلیق کو ذکر کیا اور آسمانوں کے بنانے کا تذکرہ کیا۔ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ 7 آسمان بنانے والا کون ہے اور کس طرح بنایا؟ فرمایا طباقا، طباق کا معنی درجہ بدرجہ، اوپر نیچے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اور آسمان و زمین کے درمیان اتنا ہی فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کا ہے، اتنا ہی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا، پھر دوسرے سے تیسرے کا، پھر تیسرے سے چوتھے کا، یوں یہ 7 آسمان اوپر نیچے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پھر آگے اللہ کی کرسی ہے، اور آگے کائنات اللہ رب العالمین اس کی وسعتوں کو جانتا ہے، وہ کہاں تک ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سارے کا سارا نظام بنایا بھی اللہ رب العالمین نے ہے، اس کا مدبر اور چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمانوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ نیچے دیکھیں تو کوئی پلر نہیں، اوپر دیکھیں تو کسی چیز سے ان کو باندھا ہوا نہیں، فضا کے اندر اس چھت کو قائم کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ دیکھو ذرا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں نظر نہیں آئے گی اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی کمی، تفاوت کا معنی کوئی ایسا نقص، کوئی کمی کہ جس کی وجہ سے اس کی افادیت ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیز جیسی بنائی وہ ویسے ہی مفید ہے۔ کسی چیز کو اللہ نے سیدھا بنایا وہ سیدھی مفید ہے، کسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ٹیڑھا بنایا وہ ٹیڑھی مفید ہے، لیکن ایسی کوئی کمی اور نقص نظر نہیں آئے گا کہ وہ چیز اپنی افادیت کھو دے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے ہماری آنکھوں کے اوپر جو بال بنائے جن کو ہم بھویں کہتے ہیں، یہ جو اوپر والے ہر انسان کے گولائی کی شکل میں ہوتے ہیں، تھوڑے سے ٹیڑھے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے یار یہ ٹیڑھے صحیح نہیں ہیں، ان کا گوئیاں سیدھا کرے گا، ان کو بالکل سیدھا کر دیں تو انسان ویسے ہی عجیب نمونہ سا لگے۔ تو گویا اللہ نے جس چیز کو جیسا بنایا وہ ویسے ہی خوبصورت ہے،
اگر اس کو انسان یہ کہے کہ جناب اس میں جو ہے خوبصورتی لائی جائے تو اللہ سے بڑھ کر کسی چیز میں کوئی خوبصورتی لا نہیں سکتی، لیکن کمی اور نقص کوئی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی افادیت ختم ہو جائے۔ اللہ پاک چیلنج کرتے ہیں کہ فرجع البصر، ذرا دوبارہ نگاہ اٹھا کے دیکھ، آسمان کی طرف دوبارہ نگاہ اٹھا کے دیکھ، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کہیں کوئی نقص نظر آ رہا ہے؟ کہیں آسمان ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے؟ یا انسان ایک چھت بناتا ہے، اس پہ جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کو سجا لیتا ہے، لیکن چند سالوں کے بعد کہیں سے پلستر ٹوٹ جاتا ہے، کہیں سے رنگ خراب ہو جاتا ہے، کہیں سے جو ہے دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ رب العالمین کی تخلیق دیکھیں، آسمانوں کو پیدا ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں برس گزر گئے، اور ان کی تخلیق میں، بناوٹ میں ذرا سی بھی کوئی کمی، کوئی نقص پیدا نہیں ہوا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ دیکھو آسمانوں کی طرف، کیا کوئی کمی نظر آ رہی؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ جو نیلا ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، بلکہ یہ فضا ہے جہاں انسان کی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان اس سے اوپر، اور وہ کیسا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا وہ کیسا ہے۔ پھر بھی قرآن پاک کا بیان جو ہے وہ غلط نہیں، قرآن پاک کا بیان پھر بھی ٹھیک ہے کہ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہاں تک دیکھو، جہاں تم دیکھ سکتے ہو۔ اگر آسمانوں کو دیکھ سکتے ہو تو ان کو دیکھو، ان میں بھی تمہیں کوئی کمی اور کوئی نقص نظر نہیں آئے۔ اللہ پاک فرماتے ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو دوڑاؤ۔ سبحان اللہ، کیسا چیلنج ہے، بار بار چیلنج کر رہا ہے۔ پھر دیکھو، کرتین، بار بار نگاہ کو دوڑاؤ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کے لوٹے گی، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، اس کو اللہ کی بناوٹ میں کوئی کمی نظر نہیں آئے۔ بڑی تحقیق کرے، بڑا غور کرے، بڑی جو ہے وہ اپنے گھوڑے دوڑائیں عقل کے، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ یہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی تخلیق، یہ آسمانوں کی بناوٹ ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو سجایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، سجا دیا آسمان دنیا کو بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ۔ رات کے وقت آسمان کو دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی لائٹوں کی شکل میں ستارے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان کا منظر انتہائی خوشنما اور خوبصورت لگتا ہے۔ اگر یہ ستارے نہ ہو تو آسمان سیاہ، بالکل رات کو تاریک، ایک خوفناک اور بھیانک منظر پیش کرے۔ تو آسمان کو سجانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ستاروں کی چادریں بچھا دی، پورے آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ جو ستارے ہیں قرآن کریم میں ان کے 3 مقصد بیان کیے گئے۔ ایک مقصد تو آسمان کی سجاوٹ ہے، اللہ نے ان کے ذریعے آسمانوں کو سجا دیا، اور دوسرا مقصد فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی آتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور آسمان کی خبروں کو سنتے تھے۔ اوپر کا نظام یہ ہے کہ اللہ پاک جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی آرڈر دیتے ہیں، تو عرش کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام نافذ کر دو دنیا۔ وہ آگے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ آگے ان سے نیچے والے،
اس طرح یہ پیغام چلتا چلتا دنیا کے آسمان تک آتا ہے، یہاں سے نیچے جنات اور شیاطین چلے جاتے ہیں۔ تو جب فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو یہ بھی چوری چھپے کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں جب یہ سننے کے لیے جاتے تو ان کو ستارے مارے جاتے، ستاروں کے ذریعے ان کو جلا دیا جاتا۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن آپ کی تشریف آوری اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد اس کام میں تیزی آ گئی، اور پھر مکمل بین کر دیا گیا کہ کوئی جن کوئی شیطان آسمان کی طرف جائے نہ۔ یہ ایک وحی کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ بن گیا، ورنہ یہ شیاطین کیا کرتے ہیں، کوئی دو چار جملے کانوں میں پڑ جاتے، وہ لا کے زمین پہ نجومیوں کو بتا دیتے، نجومی اس کے ساتھ اور باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے، ایک بات صحیح ہو جاتی اور بلے بلے ہو جاتی، جناب اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ ہونا ہے۔ تو ایسے نجومیوں کا بھی کاروبار چلتا، وہ شیاطین کو بھی خوش کرتے اور شیاطین یہ اپنی ڈیوٹی دیتے۔ تو اللہ پاک نے ان کو مار بھگانے کے لیے ستاروں کو اس کا استعمال کیا۔ اب ضروری نہیں کہ پورا ستارہ مارا جائے، ستاروں کے ذرات، اس کے ٹکڑے، وہ آسمان میں اگر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بھی ایسے ہی لگے گا جیسے ستارہ ہے۔ اسی کو سائنسدان کہتے ہیں یہ ستارے ٹوٹتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، قرآن تو اس کا انکار نہیں کرتا، آپ سائنس کے ذریعے یہاں تک پہنچے کہ یہ ستارے ٹوٹ رہے یا یہ کیسے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کا اگلا استعمال شیاطین کو مارنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے۔ تو یہ دو کام ہیں ستاروں کے، اور تیسرا کام دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے راستوں کا پتہ چلتا ہے۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں، سمندروں میں جب سفر ہوتے ہیں تو راستے کی نشاندہی ستاروں سے ہوتی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ ہوگا تو اس طرف کو مڑنا ہے، پھر اس طرف کو جانا ہے۔ تو ستاروں کے ذریعے سے لوگ رہنمائی پاتے تھے۔ تو یہ تین کام ستاروں کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ان شیاطین کو دنیا میں تو ستاروں کے ذریعے مار بھگایا جاتا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور آخرت میں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ ہم نے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یہ شیاطین کے لیے بھی ہے، اور اسی کا تذکرہ آگے بعض ان انسانوں کے لیے ہے جو شیاطین کے پیروکار ہیں، اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان تمام احباب نے جو جو اعمال کیے، سب کے سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔
آپ کے توسل سے تمام